اپنی شفاعتیں خدا کے حضور کے اندر رکھی ہے. تو آپ جتنے بیمار ہیں اور انہوں نے اپنی دعائیں درخواستیں خدا کے حضور میں رکھی ہیں، میں ان کے لیے آج چاہتا ہوں دعا ہم کریں. روح القدس کے اندر آزادی ہے، اب روح میں آزاد ہے، کیونکہ روح القدس کی آزادی ہمیں پرستش پر مجبور کرتی ہے، ہمیں دعا کرنے پہ مجبور کرتی ہے، کیونکہ روح ہماری روح کے ساتھ مل کر آہیں بھرتا ہے، آہیں بھرتا ہے، اپنے آنسو گراتا ہے. گرائے آنسو اس کے حضور، کریں فریادیں اس کے حضور، کریں منتیں اس کے حضور. جس طرح روح القدس آپ کی مدد کرتا ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے کیسے دعا کرنی ہے. پنجابی، اردو، جس طرح، ہندی، جس طرح بھی آپ دعا کر سکتے ہیں. Yes Lord, yes Lord, glory Jesus. Sala raba shanta sikara raba baba. Oh rebe bebe rashito sotoro. یہ چند لمحے ہیں دعا کرنے کے، چند لمحے ہیں دعا کرنے کے. یہ آپ کی پرسنل کمٹمنٹ خدا کے حضور ہے. آپ اس سے تعلق استوار کر رہے ہیں. اگر آپ بیک سلائڈر ہو چکے ہیں، آپ مسیح سے پیچھے ہٹ چکے ہیں اور گناہ نے آپ کی زندگی پر غلبہ پا لیا، کوئی غلطی، کوئی مسٹیک ایسی ہوئی ہے جس سے آپ ڈسکرج ہو گئے، دعا کرنا چھوڑ گئے ہیں، تو آج دعا کا ٹائم ہے. ابلیس آپ کو ڈی ٹریک کرے گا ابھی اسی وقت. وہ آپ کے دل میں بات ڈالے گا تو گنہگار ہے، تو دعا نہیں کر سکتا. لیکن آپ ابلیس کو یسوع کے نام سے جھڑکیے اور کہیے مسیح نے مجھے آزاد کیا ہے، اب میں اس کے خون کے نیچے اپنے آپ کو رکھتا ہوں تاکہ وہ مجھے اپنے خون سے تمام گناہوں سے پاک کر ڈالے، میری نجاست کو دور کر ڈالے، میری ناپاکی کو دور کر ڈالے، میرے گنہگار ہونے کو اس کا خون بے گناہی میں بدل دے. میری غلطیوں کو، میری خطاؤں کو، میری تقصیروں کو جو حد درجہ بہت زیادہ ہو چکی ہے کہ مجھ سے اٹھائی نہیں جا رہی. داؤد نبی کی طرح آپ بھی کہہ سکتے ہیں کبا ہو میں جھک گیا، روتا صبح و شام، پٹھے سردی رہتی، ربا تن وچ نہ آرام، غصے نال نہ چھڑکی، مینوں اے خدا جوش وچ اپنے قہر دے، ربا دیوی نہ سزا. ہمارا خدا سزا کا خدا نہیں ہے، وہ محبت کا خدا ہے، پیار کا خدا ہے. اس نے ہماری خطائیں اتنی دور پھینک دی ہے جیسے پورا پنچم سے دور ہے. اس نے ہماری ناراضگی کو اپنے خون سے پاک کر دیا ہے. اب ہم اسے دلیری کے ساتھ ابا باپ کہہ کے پکار سکتے ہیں. آؤ اس ابا، اس باپ کے سامنے اپنے دلوں کو کھولے، اپنی کمی کمزوریوں کو اس کے قدموں کے اندر اٹھے لے، اپنے دکھوں کو، اپنی مصیبتوں کو، اپنی پریشانیوں کو، اپنے رنج کو، اپنی شکستگی اور خستگی کو، اپنے اکیلے پن کو، اپنے خالی پن کو انہیں دے اس کے قدموں کے اندر اور اس کو کہے ابا، اے باپ، میں کمزور ہوں، میں گر جاتا ہوں، میں شکستہ اور خستہ ہو گیا ہوں، میں لاغر ہو گیا ہوں، میں پھنس گیا ہوں، میرا تجھ سے رابطہ کٹ گیا ہے، میں تجھ سے جدا ہو چکا ہوں. لیکن آج صبح میں برے کے لہو کو اپنی زندگی کے اندر لیتا ہوں. میری زندگی کے اندر مجھے باپ سے ملوا دے، میری زندگی
کے اندر سے میری کمزوریوں کو نکال دے، میری زندگی کے اندر سے میری ٹینشنوں کو دور کر دے، میرے ڈپریشن کو دور کر دے، میری انزائٹی کو دور کر دے، میرے تمام تر بیماریوں کو میری زندگی کے اندر سے دور کر دے، مجھے آزاد کر دے اے باپ، کیونکہ تو نے اپنے بیٹے یسوع مسیح کو اس لیے بھیجا کہ میں آزاد ہو جاؤں، میں رہائی پا جاؤں۔ ہاللویا، بلند آواز سے دعا کریں، بلند آواز سے خدا کے حضور چلائیں، خدا کے مذبح کے اوپر اپنے آنسو گرائیں، اس کے قدموں کے اوپر اپنے آنسو گرائیں۔ جو آنسوؤں سے بوئے گا وہی خوشی کی فصل کاٹے گا، جو روتا ہوا جائے گا اس کے منہ میں ہنسی ہوگی۔ شاید وہ آپ کی زندگی کے اندر جو مایوسی کے دن ہیں آج ختم ہونے والے ہیں۔ میں یقیناً ایمان رکھتا ہوں کہ آج کی صبح آپ کی زندگی کی ساری مایوسیوں کو دور کرنے کی صبح ہے۔ میں ایمان رکھتا ہوں آج کی صبح آپ کی زندگی کے اندر سے نا امیدیوں کے خاتمے کی صبح ہے۔ میں ایمان رکھتا ہوں آج کی صبح آپ کی بیماریوں کے خاتمے کی صبح ہے۔ میں ایمان رکھتا ہوں آج کی صبح آپ کی بے روزگاری کے ختم ہونے کی صبح ہے۔ میں ایمان رکھتا ہوں کہ آج کی صبح آپ کے بزنس کے اندر پراسپیرٹی کی صبح ہے۔ میں ایمان رکھتا ہوں کہ آج کی صبح ابلیس کے ہاتھوں آزادی کی صبح ہے۔ آج کی صبح بحالی کی صبح ہے۔ آج کی صبح آپ کی رہائی کا اعلان ہو رہا ہے۔ آج کی صبح ابلیس آپ کی زندگی کو چھوڑ کر دور ہو گیا ہے اور وہ تھر تھرا رہا اور کانپ رہا ہے۔ آپ کی تعویذ، آپ کے جادو جو اوپر آپ کے ہوئے، جو آپ کو بدروؤں نے پکڑا اور جکڑا ہوا ہے، جو بیماریوں کے اندر آپ پھنس کر سسکیاں لے رہے ہیں، خدا کا بیٹا یسوع کلام کرتا ہے، میں تمہیں آزاد کرتا ہوں، میں تمہیں آزاد کرتا ہوں، میں تمہیں آزاد کرتا ہوں۔ خدا کا بیٹا یسوع آزادی کا اعلان کرتا ہے۔ لے اس آزادی کو، بحالی کو لے اپنی زندگی کے اندر، لے اس بحالی کو اپنی زندگی کے اندر۔ اپنی آنکھوں کو خدا کے حضور جھکا کر، اپنے آنسوؤں کو خدا کے حضور گرا کر، اپنے دل کو خدا کے حضور انڈیل کر، اپنی جبین کو خدا کے حضور دیکھ کر، اپنے گھٹنوں کو اس کے حضور میں جھکا کر، اپنے ہاتھوں کو اس کے حضور اٹھا کر، اپنے لب کشائی کرتے ہوئے اس سے کہیں، اے خدا کے بیٹے یسوع مسیح ناصری، مجھے تیری ضرورت ہے۔ آ میری زندگی کے اندر، آ میری زندگی کے اندر، مجھے چھو۔ یسوع نام میں روح القدس کی حضوری مجھے دے۔ دعا کریں روح القدس کے لیے کہ یہ خداوند یسوع کے نام میں اور روح القدس کی حضوری میری زندگی کے اندر آئے، روح القدس کا مسا میری زندگی کے اندر آئے، روح القدس کی معموری میری زندگی کے اندر آئے، برے کی حضوری میری زندگی کے اندر آئے، اس کا جلال میری زندگی کے اندر آئے، اس کی حضوری کا بادل مجھے چھوئے، مجھے برکت مل جائے، مجھے برکت مل جائے۔ جہاں جہاں آپ کمی محسوس کر رہے ہیں، جتنے اس وقت مجھے آن لائن دیکھ رہے ہیں، دنیا کے آپ کسی بھی خطے کے اندر ہیں، دنیا کے آپ کسی بھی حصے کے اندر ہیں، اس سے کوئی سروکار نہیں ہے خدا کو آپ کہاں پر ہیں، لیکن ایک بات ہے کہ آپ کیسے اس کو پکار رہے ہیں۔ جو چرچ کے اندر موجود ہے، باہر گلی کے اندر، گیلری کے اندر، روڈ کے اوپر کھڑے ہیں، میری آواز سن رہے ہیں، میں آج آپ سے کہنا چاہتا ہوں، جو آپ کی زندگی کے اندر کمی ہے نا، اور آپ چاہتے ہیں یہ پوری ہو جائے، آج روح القدس یہاں موجود ہے، اس کی حضوری کا بادل چاروں طرف چھایا ہوا ہے۔ اپنی زبان سے ان کمیوں کو
खुदा के हजूर बयान करना शुरू करें। उन ज़रूरतों को, उन हाजतों को, उन फरियादों को, उन मुनाजातों को, उन दुखों को जो आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी के अंदर काम हो, उसको नाम लेकर उसके हजूर आज सुबह रख दो। नाम लेकर उसके हजूर आज सुबह रख दो। नाम लेकर आज सुबह उसके हजूर रख दे। बुजुर्ग याकूब जब दुआ कर रहे थे तो बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है, उन्होंने देखा आसमान खुल गया है। मैं आज ईमान रखता हूं कि यीशु नाम से आपके लिए आसमान खुला हुआ है। मैं ईमान रखता हूं पाक फरिश्ते चारों तरफ आपके मौजूद है। मैं ईमान रखता हूं बर्रे की हजूरी आज यहाँ पर मौजूद है। मैं ईमान रखता हूं उसका जलाल चारों तरफ छाया हुआ है। इसलिए वो एक टाइम था याकूब नबी का, बुजुर्ग याकूब का, कि जब उसने देखा आसमान खुला हुआ है और फरिश्ते आसमान से जमीन की जानिब आ रहे हैं और जमीन की जानिब से आसमान की जानिब जा रहे हैं। फिर उसने खुदा के हजूर वहां कुश्ती की, लड़ा झगड़ा। एक ही उसकी जुबान पर बात थी, जब तक तू मुझे बरकत ना दे मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। एक उसकी जुबान पर लफ्ज थे, जब तक तू मुझे बरकत ना दे मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। आज यीशु मसीह यहां मौजूद है। छू लीजिए उसको, पकड़ लीजिए उसको, ग्रैब कर लीजिए उसको। उस औरत की तरह जिसे 12 बरस से खून जारी था, उसने उसको पकड़ा, छुआ और वो चंगी हो गई। अंधा फकीर राह के किनारे बैठा है, मेरा आका गुजर रहा है। अंधा फकीर कह रहा है, इब्ने दाऊद मुझ पर रहम कर। लोगों ने उसे चुप करवाया, खामोश हो जा। वो उसे जितना चुप करवाते वो उतना चिल्लाता और कहता, इब्ने दाऊद मुझ पर रहम कर। आज आप भी उसके हजूर ऐसे ही कहें और याकूब की तरह कहें, बरतुमई की तरह कहें, अंधे फकीर की तरह कहें, मुझ पर रहम कर, मैं तुझे जाने नहीं दूंगा, मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। अगर आप चाहते हैं कि रूहुल कुद्स की हजूरी और मामूरी और उसका तजर्बा आपकी जिंदगी के अंदर भी हो, और फिर बहुत से लोग ऐसे हैं जो तरह तरह की बीमारियों के अंदर, मुश्किलों के अंदर, मुसीबतों के अंदर, दुखों के अंदर जिंदगी गुजार रहे हैं, आपके लिए खुशी की खबर है कि खुदा अपने कलाम को नाजिल फरमाकर शिफा बख्शता है और दुखों से रिहाई देता है। जो लोग बे औलादी के गम के अंदर मुब्तला हैं, बेरोजगारी के अंदर फंसे हुए हैं, सूद कर्ज के अंदर दबे हुए हैं और तरह तरह की मुश्किलों मुसीबतों के अंदर अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, खुशी की खबर यह है कि 12 जून बरोज इतवार सुबह 8 बजे चर्च ऑफ पेंटिकोस्ट 31A ऑफिसर कॉलोनी नजद गिल चौक, बाहर कॉलोनी, कोट लखपत, लाहौर के अंदर दोबारा इसी मीटिंग को हम कर रहे हैं। और मैं आपको दावत देता हूं, आप आइए इस इबादत के अंदर और इसी तरीके से, जिस तरीके से आपने अपनी आंखों से देखा कि लोग अपने आंसू बहा बहा कर बाप के सामने रूहुल कुद्स के वसीला से शफात करते हैं। हमारा शफात कुनंदा खुदा का बेटा यीशु मसीह और उसका रूहुल कुद्स बाप के सामने आहें भर भर की शफायत करता है। सो आओ मिलकर खुदावंद की सताइश करें, आओ मिलकर इबादत करें। मैं आपको दावत देता हूं 12 जून सुबह 8 बजे ये इबादत हो रही है और मैं इस इबादत के दौरान आपके लिए दुआ भी करूंगा, बेरोजगार लोगों के लिए दुआ करूंगा, बे औलाद लोगों के लिए दुआ करूंगा, और हमारी टीम जो है हर तरह के ऐसे सताए हुए इब्लीस के हाथों जो लोग हैं उनके लिए हम खास दुआ करेंगे और खुदा के कलाम को उस दिन मैं पेश करूंगा और आप सुनेंगे, बरकत पाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि कलाम के वसीला से आपको रिहाई मिले, दुआ के वसीला से रिहाई मिले, तो आए 12 जून बरोज इतवार सुबह 9 बजे दिए हुए एड्रेस पर आप आएं, इबादत को ज्वाइन करें
اور برکت حاصل کریں۔ میں ایک اور بات بتاتا چلا جاؤں، ہمارے پاس سیٹس بہت کم ہے، ہمارے چرچ چھوٹا ہو چکا ہے، محدود تعداد ہے، لہٰذا میں آپ سے گزارش کروں گا کہ جلد آنے کی کوشش کریں تاکہ آپ جلد آئیں اور پھر آپ اندر بیٹھ سکیں، ورنہ آپ کو باہر گلیوں میں یا بازاروں پر کھڑا ہو کر خدا کے کلام کو سننا پڑے گا۔ سو میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ آؤ مل کر عبادت کرتے ہیں، آئیے اور برکت پائیے۔ اسکرین پر ایڈریس موجود ہے، اسکرین پر نمبرز موجود ہے، ان نمبرز پر آپ مزید معلومات کو حاصل کر سکتے ہیں اور دیے ہوئے ایڈریس پر آ کر خداوند کے کلام کو سنیں گے۔ میں آپ کے ساتھ پرسنلی وہاں پر ملوں گا۔ اگر آپ میرے سے دعا کروانا چاہتے ہیں اپنے سر پہ ہاتھ رکھ کے تو بھی آپ کروا سکیں گے، اور اگر آپ میرے ساتھ ملاقات کرنا چاہتے ہیں تو بھی آپ کر سکیں گے۔ کلام کی خدمت کے بعد میں وہیں چرچ کے اندر موجود ہوں گا اور آپ کے ساتھ ملاقات بھی کر سکوں گا۔ سو آئیے مل کر خداوند کی ستائش کریں اور برکت پائے۔ گاڈ بلیس یو۔ یوٹیوب پر